بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ آج کے مضامین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کی کیفیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور دوسرے واقعات پڑھے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کی کیفیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو تراب، کیونکہ اس وقت ان پر گرد و غبار کا اثر تھا۔ فرمایا کہ اے ابو تراب، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بدبخت دو آدمیوں کو نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمود کا وہ آدمی جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے لت پت ہو جائے گی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فضالہ بن ابی فضالہ انصاری سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے والد بدری صحابی تھے، کہ میں اپنے والد کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گیا جب وہ شدید مرض میں مبتلا تھے۔ میرے والد نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اس منزل پر کس چیز نے لا کھڑا کیا ہے؟ ابھی آپ کی وفات ہو گئی تو جہینہ کے اعرابی ہی آپ کے پاس ہوں گے، اور اگر آپ مدینہ لے جائیں پھر اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ کے اصحاب آپ کے قریب ہوں گے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں امیر بنائے جانے سے پہلے نہیں مروں گا، پھر یہ داڑھی ماتھے کے خون سے لت پت ہو جائے گی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، اور ان کے ساتھ ابو فضالہ کو صفین کے دن یعنی جنگ صفین کے دن قتل کیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو دروازے کے پاس عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ذریعے آپ زخمی کر دیے گئے، اور اس کے بعد آپ صرف 2 دن زندہ رہے۔ پھر ابن ملجم پکڑا گیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ابن ملجم کو بطور قصاص یا بطور حد قتل کر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ دوسرا مضمون ہے قتل علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادے حسن کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امارت حسن بن علی کو ملی۔ وہ اہل عراق کے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے آئے۔ پھر دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئی، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما صلح کرنے پر آمدہ ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا اور امارت سے دستبردار ہو گئے، اور زمام امارت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ سن 40 ہجری کا ہے۔ اس طرح دونوں لشکروں کے سپہ سالاروں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ امارت کے بوجھ سے الگ ہو گئے۔ لہٰذا وہ سال عام الجماعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اور صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرقوں کو اسلام پر قائم رہنے والا بتایا ہے۔ لہٰذا جو ان لوگوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو مجرد اختلاف کی وجہ سے کافر گردانے یعنی کافر کہے گا تو وہ خطا پر ہے، اور نص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں بھی فرقے، یہ دونوں بھی مسلمان ہیں، اس میں کوئی بھی فرقہ کسی فرقے کو بھی کافر یا کچھ اور نام رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر ہے، خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نعیم بن حماد الفتن والملاحن کتاب میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا خاتمہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ امت ایک ایسے آدمی پر جمع ہو جائے جو چوڑا پیر والا اور موٹا بلغم والا ہوگا، وہ کھانا کھاتا ہوگا لیکن آسودہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو بھوک لگتی رہے گی، اور وہ ننگے بدن ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ دن اور رات کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ امت معاویہ پر جمع نہ ہو جائے۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی قسم مجھے خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے علاوہ کسی چیز نے آمدہ نہیں کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ اگر تم خلیفہ بنو تو اچھی طرح سے ذمہ داری نبھاؤ۔ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پانی کا برتن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اے معاویہ اگر تم امیر بنائے جاؤ تو اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، پھر میں برابر گمان کرتا رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امارت و خلافت میں آزمایا جاؤں گا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تو لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے گا تو ان کو بگاڑ دے گا یا بگڑنے کے قریب کر دے گا، کیونکہ جب ان کا راز فاش ہو جائے گا تو وہ کھلم کھلا کریں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اللہ نے ان کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ ایک اور واقعہ ہے، قبرص کی بحری جنگ اور رومیوں سے قتال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ قبرص آج کے زمانے میں سائپرس کنٹری جو ہے اس کو قبرص کہتے ہیں عربی میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی اور ان کے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کی جوئیں دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر ہنستے ہوئے جاگے۔ حرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمندر کے بیچ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہیں گویا تختوں پر بادشاہ سوار ہیں۔ حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شریک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنا سر رکھ کر سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کو جا رہے تھے، وہ اس طرح میرے سامنے لائے گئے جیسے پہلے بیان ہوا، یعنی جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی انہی میں شریک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پہلے لوگوں میں شریک ہو چکی ہے۔ خیر ایسا ہوا کہ حرام اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاویہ بن سفیان کے زمانے میں سمندر میں سوار ہوئی، اور جب سمندر سے نکلی تو جانور پر سے گر کر مر گئی۔ یہ روم کے نصارہ پر پہلا حملہ تھا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو سمندر میں سوار ہوئی اس واقعے کے بارے میں کہ یہ روم کے نصارہ پر
پہلا حملہ تھا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر مورخین و سیرت نگار کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی تھی، اور اسی جنگ میں حرام اپنے شوہر کے ساتھ قبرص کی طرف نکلنے کے لیے سوار ہوئی تھیں، تو وہیں اپنی سواری سے گر گئیں، چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن کی گئی۔ اس قول کے مطابق راوی کے قول معاویہ بن سفیان کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی موجودگی میں سمندر میں جو جنگ ہوئی اس میں حرام شریک تھی، نہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ پوری صراحت کے ساتھ وارد ہے کہ پہلی دفعہ حضرت معاویہ کے ساتھ نکلنے والے مجاہدین کے ہمراہ حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ نکلی، یا معاویہ بن ابی سفیان کی معیت میں مسلمانوں کا پہلا سمندری لشکر چڑھائی کیا، اس میں نکلی۔ پھر میدان جنگ سے واپسی کے دوران مجاہدین ملک شام میں اترے، وہاں ایک جانور حرام کے چڑھنے کے لیے قریب کیا گیا، چنانچہ وہ اس پر سے گر کر مر گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو بھی ان میں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے پہلا لشکر جو شہر قیصر پر فوج کشی کرے گا ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اسے روایت کرنے میں امام بخاری کتب ستہ میں منفرد ہے۔ اس واقعے میں نبوت کے 3 معجزات ہیں۔ اول، بحری جنگ، یعنی سمندر پر، پانی پر جنگ، بحری جنگ کی پیشن گوئی۔ یہ غزوہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ 27 ہجری میں پیش آیا۔ جب انہوں نے قبرص کی جنگ لڑی اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ملک شام کے امیر تھے۔ اسی غزوے میں عبادہ بن صامت کی زوجہ حرام بنت ملحان شریک تھی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عقبہ کی رات نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ حرام مجاہدین کی واپسی پر شام میں انتقال فرما گئی، اور ابن زید نے کہا ہے کہ وہ قبرص میں 27 ہجری میں وفات پائی۔ اس واقعے میں نبوت کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ غزوہ قسطنطنیہ، یہ ایک ملک کا نام ہے، غزوہ قسطنطنیہ کا جو غزوہ ہوا ہے، جہاں پہلے لشکر نے جہاد کیا اور اس کے امیر یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھے، یہ غزوہ 52 ہجری میں 52 ہجری میں پیش آیا، اور لشکر میں ابو ایوب اور خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خالد وہی وفات پائے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ تیسرا، اور یہ عورت حرام بنت ملحان اس لشکر کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ یہ اس سے پہلے غزوے میں وفات پا چکی تھی، لہٰذا اس حدیث میں نبوت کے 3 معجزات ہیں۔ 2 غزوات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اور حرام کے متعلق یہ پیشن گوئی کہ وہ دونوں غزوات میں سے پہلے غزوے میں شریک ہوں گی، دوسرے میں نہیں، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔